دیکھیے تصویر دیکھیے، یہ بنیاد ہے اس پورے سلسلے کی. قریب کریں، تھوڑا قریب کریں. جی، یہ پورا واقعہ ایک پین کے گرد گھوم رہا ہے. اللہ اکبر. اب یہ پین کے گرد کیسے گھوم رہا ہے؟ اب بھی سے بتا دو گے تو ناظرین تو آپ کے چلے جائیں گے. آپ کو تو 12 بجے تک چلانا ہوتا ہے. ابھی تو یہ تو بھی چلے گا، ہم ایسے ہی چلیں گے. اس کے بعد آپ سے ہم نے کتنی باتیں لینی ہے. تو اس پین کے لیے امیر سنت نے ایک ذمہ داران کے لیے صوتی پیغام دیا، وائس میسیج. اور وہ وائس میسیج کیا تھا، آئیے پہلے وہ سنتے ہیں. شعبان المعظم میں جنت حال میں ذمہ داران تشریف لائے تھے، تو یہ قلم آج 16 ذوالقعدۃ الحرام 1441 ہجری کو میرے ہاتھ میں آیا ہے. تو یہ جن کا ہو وہ مہربانی کر کے حاصل کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ پیغام گیا ہمارے کراچی ریجن کے نگران رکن شورا حاجی امین اتاری صاحب کے پاس، کہ وہ نگران اور جو ذمہ دار جمع ہوئے تھے وہ ان کو یاد ہوگا کہ کون کون ان دنوں میں آئے تھے. پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن وغیرہ کے بھی پھر سلسلے شروع ہوئے. تو انہوں نے امیر سنت کے پیغام ان ذمہ داران میں فارورڈ کیا. وہاں سے کچھ ہمیں ان کی طرف سے اسکرین شاٹ واٹس ایپ پر تحریری طور پر موصول ہوئے، اور وہ بڑے مطلب کہ مجھے تو اس میں بڑا مزہ آیا سن کر، وہ پڑھ کر. وہ کیا اسکرین شاٹ تھے، آئیے وہ آپ کو میں اسکرین شاٹ بھی دکھاتا ہوں. ذرا دکھائیے وہ کیا کیا چیزیں تھیں. اچھا، افسوس یہ قلم میرا نہیں. ٹھیک ہے، آگے لیں. کاش میں یہ قلم ہوتا اور مرشید کے ہاتھ کو چوم چوم کے ان پر قربان ہو جاتا. افسوس، نہ میں یہ قلم نہ میرا یہ قلم. جی کیا بات ہے. ایک کاش کہ یہ قلم شریف میرا ہوتا، مگر افسوس میرا نہیں ہے. پہلے یہ صرف قلم تھا، مگر میرے پیارے مرشید کا دستے مبارک لگا، اب قلم نہیں قلم شریف ہو گیا. جی آگے دیں. یہ ذمہ داران کا کوئی گروپ تھا؟ یہ نگران کابینہ وغیرہ جو تھے. ٹھیک ہے، کاش یہ میرا ہوتا لیکن یہ میرا نہیں. میرا نہیں اگر ہوتا تو اب بھی لینے آ جاتا. خوش نصیب قلم میرا نہیں ہے. یہ عشق و محبت بھرے انداز ہے. میرا نہیں ہے. اللہ 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 اللہ، کاش کہ یہ میرا ہوتا اور تڑپتا اس کے ذریعے برکت پانے کے لیے. ٹھیک ہے، آگے رہیں. یہ تو مزید دکھائیے. یہ پورے ہو گئے. ہو گئے. اب یہ قلم جن کا لگا کہ ان کا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ ایک وائس میسیج دیا. وہ وائس میسیج یعنی صوتی پیغام کیا تھا، آئیے وہ سنتے ہیں. عبدالوحید اتاری عرض کر رہا ہوں. قلم کے حوالے سے عرض یوں تھی کہ شعبان المعظم ہفتہ وار اجتماع میں جب امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اس وقت میں ڈائری اور قلم ساتھ لے کر گیا تھا مدنی پھول لکھنے کے لیے. اور یوں بھی یاد آ رہا ہے ذہن میں کہ اس طرح کا ایک بلیک پین میں نے خریدا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ عمومی طور پر جو بلو پین ہوتے ہیں وہ سب کے پاس ہوتے ہیں تو مکس ہو جاتے ہیں. اب یہ پین وہاں مس ہوا یا یہاں پر ہوا یہ پورا یاد نہیں آ رہا. اور پین میں نے گھر والوں سے بھی تصدیق کری تو اس طرح کا پین ایک تھا تو صحیح. دعاؤں کی درخواست ہے. اچھا، اب کچھ نہ کچھ ہم قریب پہنچ رہے تھے کہ ان کا پیغام آیا. امیر سنت نے جب ان کا یہ پیغام سنا تو اس پیغام پر ان کے ذہن میں کچھ سوالات آئے. تو انہوں نے وہ سوال یا جو بھی تھا وہ ان کا پیغام مفتی فضیل صاحب جو تھے ان کو بھیجا کہ یہ ہے. تو انہوں نے جو یہ پیغام آپ نے بھی سنا، تو مفتی فضیل صاحب نے جو جواب دیا، اب آئیے وہ جواب ایک 10 منٹ، ایک بڑا جواب ہے اور اس کے نیچے ایک چھوٹا جواب ہے. تو یہ دو الگ الگ تھے پیغام. آئیے وہ سنتے ہیں وہ کیا تھا. یہ پیارے باپا جان ایک دو بار غور کیا لیکن کوئی صحیح طریقے سے کوئی واضح بات تو میرے علم میں نہیں آ رہی، لیکن جو سمجھ آ رہا ہے وہ اتنا آ رہا ہے کہ
یہ جو ہیں عبد الوحید بھائی، قرائن سے تو ظن غالب تو یہی ہو رہا ہے ان کے بیان سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کا پین ہو، لیکن یہ کہ اب اس طرح جس طرح یہ بیان دے رہے ہیں کہ میں نے ایک پین خریدا تو تھا اور ایسا پین میرے پاس تھا اور اس لیے خریدا تھا، تو یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ متعین بیان نہیں دے رہے کہ اس دن میرے پاس پین تھا یا نہیں تھا، اور پھر پین گم ہوتا ہے یا اپنے پاس موجود نہیں ہوتا تو بندے کو تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے میرا پین کدھر چلا گیا۔ ڈائری میں رکھتا ہے تو بھی اسی طرح، جیب میں ہوتا ہے تو بعض اوقات پین کو دیکھتا ہے میرا پین کدھر ہے، اور جب وہ اپنے پاس والا پین موجود نہیں ہوتا پھر آدمی دوسرا پین اپنے ٹیبل وغیرہ سے تلاش کر لیتا ہے، گھر سے دوسرا لے کر جیب میں ڈال لیتا ہے یا بیگ میں رکھ لیتا ہے، تو اس طرح کا ان کا واضح بیان نہیں ہے۔ تو اتنا ہی کہنا کہ میں حاضر ہوا تھا اور پین تو میں نے خریدا تھا اتنا یاد ہے مجھے، تو اس سے تسلی نہیں ہو رہی ان کے بیان پر۔ تو اب یہی ہے کہ مزید تلاش کرنے والی صورت تو ہے نہیں، اور ظن غالب یہی ہے کہ اس کا مالک عبد الوحید بھائی کے علاوہ تو کوئی اور مشکل ہی ملے گا۔ تو اب اگر عبد الوحید بھائی اجازت دے دیں کہ میری طرف سے یہ صدقہ کر دیا جائے تو اب لقطہ ہوگا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ان کا مال تھا تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ ایک درمیانی صورت سمجھ میں آ رہی ہے تسلی کی حد تک کہ اگر یوں کر لیا جائے ان سے اجازت لے کر کہ بالفرض یہ اگر آپ کا تھا یا پہلے ان سے جو ہے وہ ان کا بیان لے لیا جائے کہ بھئی آپ جب آئے تھے مشورے میں حاضر ہوئے تھے تو آپ کے پاس یہ پین تھا، پہلے تو یہ یاد کریں، پھر وہ پین آپ کا گم ہوا تو جب گم ہوا اور آپ کے پاس موجود نہیں تھا تو کیا آپ کو کوئی تشویش ہوئی کہ میرا پین کدھر چلا گیا، اور یہی پین تھا، خریدنا یاد تھا یا اس طرح کی بات تو مبہم سی ہے، تو کوئی اور بھی خرید سکتا ہے اس طرح کا پین، تو یوں ان سے بیان بھی واضح لے لیا جائے۔ اگر یہ واضح بیان دے دیتے ہیں اور بات مکمل ہو جاتی ہے کہ یہ انہی کا ہے اور یاد آ گیا انہیں اچھی طرح تو انہیں دے دیا جائے، اور اگر ان کا بیان اسی طرح بین ہے تو پھر یہی ہے کہ یہ لقطے والی حکم اس کے اوپر جاری ہوگا، اور ان سے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بالفرض یہ اگر آپ کا تھا بھی تو آپ اسے صدقہ کرنے کی جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے اجازت دے دیں کہ اگر یہ میرا تھا بھی تو میں نے اس کو جس فقیر شرعی کو یہ دیا جا رہا ہے میری اجازت سے تو میں نے اس کو جائز کیا۔ یوں ایک حل ابھی جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اس کے بعد ایک اور جواب ہے مفتی صاحب کا، وہ بھی چلا دیں۔ پیارے باپا جب تاخیر کی وجہ بھی یہی ہوئی کہ میں نے جب دوپہر میں بھی تھوڑا سا غور کیا تھا، پھر ایک گھر کی ایک کام کے اندر ایسا مشغول ہو گیا، کام کرنے والے آئے ہوئے تھے، پھر شام میں دوبارہ غور کیا کہ آپ کو جواب دوں، لیکن کوئی جواب بن نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ جو بھی میں نے عرض کیا ہے اسی طرح کا مضمون ذہن میں آ رہا تھا، ایک حل، احتیاطی حل، وہ میں نے اب یہ عرض کیا ہے، ان کا جیسا بیان ہے اس کو سن کر تاخیر کی معذرت، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے۔ معاملہ کلام کا چل رہا ہے، امیل سنت انوالو ہیں، مفتی صاحب پہلے ایک جواب دے رہے ہیں، پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ پھر غور کیا، غور کرنے سے یہی ہوا۔ معاملہ ہے ایک قلم کا۔ پھر امیر سنت نے مفتی صاحب کا اور اپنا ایک پیغام عبد الوحید بھائی کے نام بھیجا کہ بھائی یہ پورا آپ سن لو، تو انہوں نے یہ سارے پیغامات وہ بھی چلا دیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم سید مدینہ محمد الیاس اختار قادری رضوی فیون کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی عبد الوحید اتاری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا صدی پیغام بڑا پیارا اور محتاط میں نے سنا، سبحان اللہ، مجھے اچھا لگا کہ آپ نے بڑی احتیاط سے بات کی ہے اور 100% قلم کو اپنا قلم قرار نہیں دیا۔ تو اب چونکہ وہ معاملہ لقطے کا ہے تو اس لیے وہ یہ لقطہ آپ کو دیا کیسے جائے، تو پھر میں مفتی فضیل صاحب کی بارگاہ میں نے سوال عرض کیا، کیونکہ آپ تو شیور نہیں ہیں، آپ کا صوتی پیغام بھی بھیجا، تو مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے جو کچھ جواب ارشاد فرمایا تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
अल्लाह को खुश रखे, अल्लाह करे कि हम सबको बस एहतियात नसीब हो जाए, तकवा नसीब हो जाए। मदीना मदीना। अब भी अगर आप देख लें ये सुनकर फिर आपको लगे कि वाकई ऐसा ही है, तो आप अपने आप को श्योर पाएं, तो फिर वो कलम इंशाअल्लाह आपको पेश कर देंगे, वरना जैसा इन्होंने मशवरा दिया उस पर अमल कर लेंगे। इन तक ये पैगाम पहुंच गया। अब अब्दुल वहीद भाई का जो जवाब आया कलम के ताल्लुक से, पहले वो सुनिए, फिर सौती पैगामात के ताल्लुक से फिर वो सुनिए। अब्दुल वहीद अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ, जो पैगामात मौसूल हुए उनकी रोशनी में यूँ अल्फाज अदा करने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये कलम मेरा था तो मेरी तरफ से सदका कर दिया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक मुर्शिद करीम आपको सलामत रखे, दोनों जहान की भलाइयाँ और खैर आफियत अता फरमाए। अब ये तमाम तर चीज़ अब्दुल वहीद भाई के तासुरात क्या थे, आइए वो सुनते हैं। जब से अमीर सुन्नत का पैगाम तशरीफ़ लाया और अमीर सुन्नत ने अपनी मुबारक ज़बान से मेरा नाम अब्दुल वहीद पुकारा और लफ्ज़ अमीर सुन्नत ने मेरे लिए फरमा दिया, मुझे अच्छा लगा। और मदीना मदीना जब से कल सुबह से सुना ना, तो बस दिल ऐसा खुश हुआ, मैं क्या बल्कि पूरा घर खुश है। और मैंने अमीर सुन्नत के इस प्यारे व्हाट्सअप की खुशी में ना कल दुकान पे जलेबियाँ भी तकसीम की हैं। मैंने यार अमीर सुन्नत को मैं अच्छा लग गया, मेरी कोई बात अच्छी लग गई, बस मुझे और क्या चाहिए। पीर साहब की नज़र हो गई मेरे ऊपर। अल्लाह पाक मुर्शिद करीम की इस हुस्सासियत और कलम के हवाले से जो अमीर सुन्नत की शरई एहतियातें हैं, अल्लाह पाक मुर्शिद करीम को बरकत अता फरमाए, आपको सलामत रखे, दोनों जहान की बरकतें दे, हमें पीर व मुर्शिद की बरकत अता फरमाए, इनके फरमान के मुताबिक दावत इस्लामी का काम करने की तौफीक अता फरमाए। एक ऐसे दौर में जहाँ पर लोग लाखों करोड़ हड़प कर जाते हैं, प्लाट हड़प कर जाते हैं, इमारतें हड़प कर जाते हैं, विरासतें हड़प कर जाते हैं, यतीमों का बेवाओं का माल खा जाते हैं और बहुत कुछ कर जाते हैं। कई चीज़ें दावतों में लोग आते हैं, वो रुमाल भूल जाता है, कोई अपना चादर भूल जाता है, कोई अपनी चीज़ भूल जाता है, कोई क्या भूल जाता है, क्या भूल जाता है, कोई किसी को बर्तन भेजता है तो उसको वापस करना भूल जाता है, कोई क्या भेजता है तो क्या करना भूल जाता है। ये इस कदर ये चीज़ें चल रही होती है हमारी माशरे के अंदर, और आप शाबानुल मौज़म का कलम लेकर आए। ये कलम किसका है? ये कलम किसका है? और ये सारी ड्राइव चली, एक पूरा एक मूवमेंट चली। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ जो हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, किसी हद तक तो कईयों की समझ में आ गया, लेकिन हो सकता है अब भी शायद कई से सोच रहे होंगे कि यार ये हो क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है, क्योंकि बातों की हुस्सासियत ये चीज़ों की तरफ हो सकता तवज्जो ही ना हो। अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप बताइए और हमें समझाइए और हमें क्या करना चाहिए आइंदा के लिए, ये भी बता दीजिए। सर किसी का किसी तरह भी हक मारना नहीं होता। अब ये मेरा तो बहुत पुराना मतलब एक बस मिजाज है। बहुत पहले जब दावत इस्लामी तो बनी नहीं थी, मैंने अपने मकतब पर प्लेट लगानी थी मेरे नाम की। मेरा नूर मस्जिद में होता था इमामत पे, नाम की प्लेट, तो मैंने वो नाम लिख कर दे दिया उसको, मोहम्मद इलियास कादरी रज़वी इस तरह लिख कर दिया होगा, और वो इजारा हमारा यानी जो भी इसकी मजदूरी तय हो गई कि ये लिख कर दे देंगे प्लेट पर। फिर मैं वापस गया तो वो असल मालिक नहीं था, उसका आदमी होगा, तो उसको मैंने कहा कि ये रज़वी के पास ज़ियाई लिख दो। उसने ज़ियाई बेचारे ने लिख दिया। मैं प्लेट लेकर चला आया, फिर मेरे को सोले चढ़े। मैंने कहा जो इजारा हुआ था, जो भी तय हुआ था मेहनताना, वो उजरत ये तो उसकी थी, अपने रज़वी तक थी, ये ज़ियाई तो मैंने इजाफी लिखा। तो मैं फिर इसके सेठ के पास गया जो पेंटर था, उसको मैंने बोला यार ऐसा सा वाक़या हो गया है, और मैंने ज़ियाई लिखवा दिया, अब करना क्या है। उसके लिए भी शायद ये बात ताज्जुब होंगे, मुझे गौर से देखा। फिर बोला मौलाना कोई बात नहीं, मुझे वैसे बगैर पैसे लिए उसने छोड़ दिया। तो ये एक हुस्सासियत मेरी पुरानी तबीयत है ये, और ऐसा होना अच्छा है। हम आपकी आवाज़ात सुन रहे हैं, लेकिन इसी दौरान अभी एक और पैगाम आया कलम के ताल्लुक से।
اللہ اللہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس پورے سلسلے میں وہ کوئی چینجز لیا ہے, کوئی ٹویسٹ لیا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے بتائیے. وہ بھی قلم ہم نے رنگ جمایا. یہ بھی ہم لائیو کریں گے انشاءاللہ ابھی آپ کے ساتھ, وہ ہم آپ کو اینڈ میں سنائیں گے کہ اب ایک نیا جو آیا ہے کسی کا پیغام وہ ہے کیا. مگر پہلے تو یہ ساری وضاحت ہو جائے کہ اس میں اس کے پیچھے ساری شرعی کیا چیزیں ہیں. ہاں وہ یہ اصل یہ لقطہ ہے. لقطے کے تعلق سے میں آپ کو چند باتیں عرض کروں. سر یہ مطالعہ کرے نا بندہ, مطالعہ کرے, عاشقان رسول کی صحبت, خائفین کی صحبت ملے, خوف خدا والوں کی صحبت ملے نا, تو ایسی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے اور ذہن بھی بنتا ہے. تو بہار شریعت دوسری جلد پیج نمبر 473 سے وہ لقطے کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. اصل لقطے کا بیان تو 467 سے شروع ہو رہا ہے, 467 سے. اس میں لقیط کا بیان ہے کہ گرا پڑا بچہ مل جائے تو اس کے مسائل. پھر یہ کہ بعد میں لقطے کا بیان 71 سے شروع ہو رہا ہے. یہ جو جیسے قلم تھا نا وہ لقطہ تھا, لقطہ ہے ہمارے پاس ہی ابھی. تو ابھی انشاءاللہ اس کو صدقہ کر دوں گا میں. تو اس سے پہلے آپ کو ایک پیغام سننا پڑے گا. ہاں نہیں ابھی کیا نہیں ہے صدقہ. اب ایک اور پیغام آیا ہے, یوں ہے مالک جاگا لگتا ہے. دیکھو ایک ٹویسٹ آیا ہے, یا تو میں وہ پہلے چلا دوں نا, لیکن پہلے آپ کا یہ موضوع پورا ہو جائے کیونکہ وہ لقطہ ایک الگ موضوع ہے پورا. جی کیونکہ وہ جو ذمہ داران تھے نا تو کچھ نہ کچھ اس میں طفیلی بھی ہوں گے. تو عین ممکن ہے کہ کسی اور کا یہ قلم ہو, ان کا نہ ہو. نہیں کچھ اور ہی نہیں, میں پہلے چلا دیتا ہوں. چلے چلائیں بھائی. یہ رضوان مدنی جو اپنے مدنی مذاکرے میں تو ہوتے ہیں, رضوان مدنی کی آواز آئی ہے. ابو رمضان اب وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا وہ سنیے. یہ پین جو باپا کی مبارک ہتھیلی پہ نظر آ رہے ہیں نا, اس طرح کے بہت سارے پین, یعنی پورے ان کی جو ڈبیاں ہیں, ایک اسلامی میں نے مجھے دیے تھے تو میں نے باپا کو پیش کیے تھے. 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ یہ وہ اسلامی میں نے بھی پیش کیے تھے, میں نے بھی پیش کیے تھے. یعنی جو یہ پین باپا کی ہتھیلی پہ نظر آ رہے ہیں, یعنی 2 طرح کے تھے. اور یہ جو پین نظر آ رہا ہے یہ بالکل یہی پین تھے جو میں نے باپا کو پیش کیے تھے. کب پیش کیے تھے یہ نہیں بتایا انہوں نے. اب کیا کرنا ہے. اچھا پھر ان کی نظر کی گہرائی تو دیکھیں. کیا بات ہے. میری ہتھیلی پر جو پین ہے انہوں نے ڈن کر دیا. نہیں حالانکہ جو مولانا ہوتے ہیں نا محتاط بات کرتے ہیں کہ ڈن کرتے ہیں کہ یہ ہے وہی. اس کو یہ مولاناؤں کی زبان میں جزم بولتے ہیں. جزم کر دیا کہ یہ وہی قلم ہے. اب دوبارہ ان کو پیغام دینا پڑے گا, اپنے الفاظ واپس لینے پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ یہ وہی ہے. اس طرح کا علم میرے پاس نہیں ہے, اسی جیسا ہے. یہ ان کو کہنا چاہیے دوسرے پیغام میں. جو کوئی بھی کارخانہ جو بنائے گا تو ایک پین تو نہیں بنائے گا نا, صحیح ہے, اندر جو ہزاروں بنائے گا. خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس جیسے بہت سارے دیے, تو ویسے ہی بہت سارے دیں. اچھا پھر وہ کب دیے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا. اور آپ نے کتنوں کو وہ قلم تحفے میں دے دیے ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر میں کہاں سنبھالوں گا اتنے سارے. تو خیر اب دیکھو ان کا کیا پھر پیغام آتا ہے. اب ہمیں بتائیے ہم کیا کریں ان حالات میں جب یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں واسطہ پڑتا ہو اور لوگ ہمارے پاس چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہوں, تو ہمارے لیے کیا ہے یہ, کیا لقطے کے تعلق سے اب ارشاد فرما رہے ہیں. اب وہ لقطے کے میں کچھ جی عرض کر دوں. لقطہ لام 2 نقطے والا قاف اور طا ہا. لقطہ اس مال کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا کہیں مل جائے. اس کی صورتیں بھی ہیں کچھ. پڑا ہوا مال کہیں ملا اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو اٹھا لینا مستحب ہے. اور اگر اندیشہ ہو کہ شاید میں خود ہی رکھ لوں اور مالک کو نہ تلاش کروں تو چھوڑ دینا بہتر ہے. اور اگر ظن غالب ہو کہ مالک کو نہیں دوں گا تو اٹھانا ناجائز ہے اور اپنے لیے اٹھانا
حرام ہے، اور اس صورت میں بم منزلہ غصب کے ہے، یعنی غصب کی طرح ہے، غصب کرنے کی طرح ہے۔ اور اگر یہ ظن غالب ہو کہ میں نہ اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع و ہلاک ہو جائے گی، تو اٹھا لینا ضروری ہے۔ لیکن اگر نہ اٹھاوے اور ضائع ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں، دنڈ نہیں دینا پڑے گا، اتنی رقم یا وہ اسی طرح کی چیز اس کو دینی نہیں پڑے گی۔ تو اس کے یہ چند صورتیں ہیں لقطے کی۔ اگر کسی نے لقطے کو اپنے تصرف نے اپنے استعمال میں لانے کی نیت سے اٹھایا، پھر نادم ہوا، احساس ہوا اس کو اپنی خطا کا، نادم ہوا کہ مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور جہاں سے لایا وہیں رکھایا، تو بری الذمہ نہ ہوگا، یعنی اب اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، یعنی اگر ضائع ہو گیا تو تاوان دینا پڑے گا، بلکہ اب اس پر لازم ہے کہ مالک کو تلاش کرے اور اس کے حوالے کر دے۔ اور اگر مالک کو دینے کے لیے لایا تھا، پھر جہاں سے لایا تھا رکھایا تو تاوان نہیں۔ اچھا، مالک تلاش کرنے کی صورت کیا، طریقہ کیا ہے؟ تو جس کو لقطہ ملا اس کو کہیں گے ملتقط۔ تو ملتقط کے لیے کہ بازاروں اور شارع عام راستوں اور مساجد میں اتنے زمانے تک اعلان کرے کہ ظن غالب ہو جائے کہ مالک اب اس چیز کو تلاش نہیں کرتا ہوگا۔ یہ مدت پوری ہونے کے بعد اسے اختیار ہے کہ لقطے کی حفاظت کرے یا کسی مسکین پر تصدق کر دے، خیرات کر دے۔ یعنی یہ اس کے لیے کہ جو اپنی نیت سے اٹھا کر لایا تھا کہ میں رکھ لوں گا، اب یہ کہ اس کو احساس ہوا تو اب اس پر تو واجب ہے کہ یہ مالک کو تلاش کرے۔ اپنے لیے اٹھایا کائے کو، کیونکہ وہ اپنے لیے اٹھانا یہ غصب کی ایک صورت جیسے کہ ڈکیتی، یہ بھی غصب ہے۔ تو یہ مطلب اس نے گناہ کیا تھا، اپنا قبضہ کریں گے نیت سے لقطہ اٹھایا تھا، گری پڑی چیز، جیسے عام لوگ یہی کرتے ہیں کہ نوٹ گرا ہوا ہے، کوئی رقم گری ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو پھینکنے کا جس پر رواج نہیں ہے، وہ ملتی ہے تو اٹھا لیتے ہیں، اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اپنی نیت سے اٹھایا، اب تو مالک کو تلاش کرنا واجب ہے۔ اور تلاش کرنے کی صورت ہے، میں نے کہ کب تک تلاش کرنا یہ بھی میں نے عرض کیا، اور پھر تلاش کرتے کرتے بھی نہیں ملا مالک، اور یہ ظن غالب ہے کہ اب وہ بھی ڈھونڈتا نہیں ہوگا، مایوس ہو گیا ہوگا، تو اب یہ کسی مسکین کو یہ صدقہ کرنا ہے۔ اچھا، اب مسکین کو دے دیا، اس کے بعد مالک آ گیا تو اس مالک کو اختیار ہے کہ صدقے کو جائز کر دے یا نہ کرے۔ اگر جائز کر دے گا مالک کہ صدقہ دیا، ٹھیک ہے چلو، تو ثواب پائے گا، نہ مالک کو ثواب ملے گا۔ اور اگر جائز نہیں کیا کہ نہیں میرے کو یہ صدقہ منظور نہیں ہے، تم نے کیوں کیا، تو اگر وہ چیز موجود ہے اپنی چیز لے لے، اور ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی وہ چیز، تو تاوان لے گا۔ جس نے اپنی نیت سے اٹھایا تھا اس سے ویسی ہی چیز یا اس کی رقم وصول کرے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ اختیار ہے کہ ملتقط، یعنی جس نے لقطہ اٹھایا تھا اس سے تاوان لے یا مسکین سے، یہ دونوں میں اس کو اختیار ہے مالک کو۔ جس سے بھی لے گا وہ دوسرے سے رجوع نہیں کر سکتا۔ مسکین سے جیسے کہ اس نے مطالبہ کیا کہ تم نے کیوں ضائع کی، چیز تو میری تھی، تو اب یہ کہ مسکین یہ نہیں بول سکتا کہ میں کیا کروں، مجھے تو اس نے دیا تھا، اس سے وصول کرو، تو اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، اس کو دینا پڑے گا۔ یہ اس کے مطلب دوسروں کی مال اور دوسروں کے حقوق کا اسلام کو کتنا لحاظ ہے، یہ دیکھیں۔
यहाँ तो मतलब जो जिसका माल आया हड़प कर जाता है आदमी, कर्जा भुला देते हैं, लेके इनकार कर देते हैं, जा वसूल कर ले।